بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل دوبارہ قائم ہو گیا ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں ہنگامہ بھی ہوا، ارکان نے ووٹ بھی اپنا حلف بھی اٹھایا اور اب باقی پروسیس شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد جو بھی وہ کونسل ہے، وہ دونوں جھوٹی جماعتیں ہیں۔ دونوں نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی خواتین کی 20 نشستوں کے نوٹیفکیشن کا اجرا کر دیا۔ اس میں نہ سنی کونسل کا کوئی شخص ایسا ہے جو خواتین کے لیے کوئی سیٹ لے سکا ہو اب تک، اور نہ پی ٹی آئی کا کوئی شخص جس نے جا کے یہ کہا ہو کہ ہمیں یہ سیٹ دی جائے اور اس کو کوئی سیٹ مل گئی ہو۔ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ سنی اتحاد کونسل نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ پہلے سیٹ جیتے ہوئے ہیں۔ الیکشنز کے نتائج کے مطابق 0 سیٹ ان کے پاس اب تک موجود ہے۔ وہ جن 86 اپلیکیشنز کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے 86 لوگوں کی درخواست جمع کروائی ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کے لیے ہمیں نشستیں مخصوص کی جائیں، وہ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ انہوں نے صرف 50 لوگوں کی درخواست جمع کروائی ہے، اور ان 50 کے 50 کا فیصلہ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس زیر التوا ہے کہ کیا وہ مستحق ہیں کہ وہ نشستیں لے سکیں یا نہ لے سکیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق تو یہ نشستیں انہیں نہیں ملنی۔ اب اگر کوئی عدالت یا الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے تو ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، میں تو صرف رائے دے سکتا ہوں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں پی ایم ایل این نے جو اوریجنلی اپنی سیٹیں جیتی تھیں وہ 67 تھیں، 67۔ 5 لوگوں نے ان کو جوائن کیا، ایم این ایز نے، اور اس طرح ان کی سیٹیں 72 ہو گئیں۔ 4.28 کی ریشو کے ساتھ ان کی خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ 16.82 بنتی تھیں۔ کیونکہ یہ 16.50 سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو 17 نشستیں دی گئی ہیں۔ پچھلی اسمبلی میں بھی ان کی نشستیں 17 ہی تھیں۔ دوسرے نمبر پہ سنی اتحاد کونسل ہے، جس کا شروع میں 0 نمبر تھا، پھر انہوں نے 50 اپلیکیشنز دی کہ ہمیں پارٹی جوائن کرنے کی اور خواتین کا کوٹا دینے کی اجازت دی جائے۔ وہ 50 کی 50 ہی ابھی تک موجود ہیں، اور معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے۔ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرے گا شام تک یا کل تک ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ تیسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ انہوں نے ابتدا میں 8 فروری کو 7 نشستیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے جیتی تھیں۔ 0 کا اضافہ ہوا، 7 ہی رہیں، اور 7 کو تقسیم کیا گیا 4.28 سے، تو 1.64 ان کی سیٹس بنی۔ اس طرح ان کو 1 نشست دی گئی ہے۔ تیسری پارٹی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے ذکر کیا۔ چوتھی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ، جس کے 3 ارکان جیتے اور ایک صاحب نے ان کو جوائن کیا۔ اس طرح وہ 4 ہو گئیں، یعنی چودھری شجاعت صاحب کی یہ پارٹی کا ذکر کر رہا ہوں، 4 ہو گئیں، اور انہیں 1 نشست خواتین کی مل گئی ہے۔ میں نام بھی ابھی آپ کو سامنے رکھوں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے شروع میں 3 ارکان تھے، اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ 3 ہی ارکان ہیں، اور اس ریشو کے مطابق جو بنتی ہے
انہیں ایک نشست دے دی گئی ہے، اور پھر اعجاز الحق صاحب کی پارٹی کوئی خواتین کی نشست حاصل نہیں کر سکی۔ گویا 20 سیٹیں اب تک ان لوگوں کو ملی ہیں، جس کے نتیجے میں اسمبلی کا کام اب آگے چلے گا۔ وہ خواتین جن کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، میرے پاس ان کے نام ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو 36 ارکان کا ذکر ہے، ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے نہیں دیے، باقی کچھ لوگ ان سے سلپ ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ کہاں گئے ہیں جب تک منظر عام پر نہیں آئیں گے پتہ نہیں چل سکتا۔ ان کے ایفیڈیوٹ کہاں ہیں، الیکشن کمیشن کو براہ راست جمع کروائے ہیں کہ نہیں کروائے، یہ بات بھی تھوڑی دیر تک، شام تک، کل تک، صبح تک پتہ چل جائے گی۔ جو خواتین انتخاب اب تک جیت چکی ہیں اور قومی اسمبلی کی ممبر الیکٹ ہو گئی ہیں، ان میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں نون سے، دوسرے نمبر پہ شائستہ پرویز صاحبہ ہیں، پہلے بھی ایم این اے رہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، پہلے بھی ایم این اے رہیں لیکن انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اوتھ اٹھا لیا۔ نصرت صادق صاحبہ ہیں، پہلے سینیٹر بھی رہیں، ایم این اے بھی رہیں۔ مسرت آصف خواجہ آصف صاحب کی اہلیہ ہیں، پہلے بھی ایم این اے رہیں۔ سیما محی الدین جمالی، میں ان کو نہیں جانتا۔ شاہزہ فاطمہ خواجہ آصف صاحب کی عزیزہ ہیں۔ رومانہ خورشید عالم صاحبہ پہلے بھی 2 دفعہ ممبر رہی ہیں۔ وجیہہ قمر ان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اقتدار کے دنوں میں چھوڑا تھا، اور انہوں نے اپنے معاملات پی ایم ایل این کے ساتھ طے کر لیے تھے۔ زیب جعفر پہلے بھی قومی اسمبلی کی رکن رہیں، ان کے والد اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے، والدہ 1985 میں ان کی پہلی دفعہ قومی اسمبلی کی رکن بنی تھی۔ کرن عمران صاحبہ غالباً پہلے بھی رہ چکی ہیں، مزنگ لاہور کی رہنے والی ہیں۔ انوشا رحمان، انوشا بھی پہلے ایم این اے رہی ہیں، وزیر بھی رہی ہیں۔ زہرہ ودود فاطمی صاحب جو فارن افیئرز میں ہوا کرتے تھے، ان کی اہلیہ ہیں۔ آسیہ ناز تنولی صاحبہ۔ صبا صادق ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتی تھی اور اچھی دھڑلے والی اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، ایم پی اے رہیں 2-3 دفعہ، شاید اس سے زیادہ بھی رہی ہوں۔ فرح ناز اکبر صاحبہ، میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ پھر ہیں شہناز سلیم ملک صاحبہ، یہ بھی نون سے ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، غلام ربانی کھر صاحب کی صاحبزادی ہیں، پاکستان کی وزیر مملکت خزانہ بھی رہیں، وزیر مملکت خارجہ امور بھی رہیں۔ منزہ حسن صاحبہ پی ٹی آئی کی خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ تھیں، 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک سے باہر چلی گئی تھیں، اور جس وقت واپس آئیں تو انہوں نے اپنے معاملات جس کسی کے ذریعے بھی طے کیے، اور اس کے نتیجے میں وہ پاکستان استحکام پارٹی کی طرف سے ایم این اے بن گئی ہیں۔ فاروق خان صاحبہ پی ایم ایل کیو کے ابتدائی دنوں سے ایک متحرک خاتون ہیں، محنتی خاتون ہیں، ان کے شعبہ خواتین کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، اور پچھلی اسمبلی میں بھی وہ رکن تھیں۔ یہ 2002 میں بھی بن سکتی تھیں، باوجود نہیں بن سکی۔ لیکن میں جو بات آج آپ سے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ جو 86 ارکان کا شور تھا، وہ 86 ارکان تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، اور ابھی اگر کچھ لوگوں کا ایک نتیجہ رکا ہوا ہے خانے وال کا 146 کا، وہ جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن پنجاب میں خواتین کی قومی اسمبلی کی 32 نشستیں ہیں، 12 کے نتائج کا ابھی اعلان ہونا باقی ہے۔ دیکھیں اگر سنی تحریک کو یہ سیٹیں مل گئیں تو اور بات، ادروائز یہ انہی پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ چلے گئے جو اس وقت موجود ہیں تو ان کی سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے، میں نے آپ سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی کوئی خاتون اسمبلی میں رکن قومی اسمبلی کے طور پر خواتین کے کوٹے سے نہیں جائے گی۔ یہی بات میں نے یہ کہی تھی کہ کوئی ان کی اقلیت کی نشست
پی ٹی آئی کے کھاتے سے قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں میں نہیں جائے گی۔ جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی، یہ نوٹیفکیشنز کی کاپی میرے پاس ہیں، اخباروں ٹی وی میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ کوئی خاتون، کوئی اقلیتی رہنما، کوئی شخص پی ٹی آئی کے حوالے سے اب قومی اسمبلی کا رکن یا صوبائی اسمبلی کا رکن نہیں ہے۔ سینٹ میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن ایک آخری فکرہ آپ سے کہتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے اپنی قبر خود کھود کے اس میں پی ٹی آئی کو دفن کر دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی اس میں سے زندہ نکلے گی یا اس کی ہڈیاں نکلیں گی، یہ وقت ثابت کرے گا۔ میں اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ جو بھی اسمبلی بنی ہے یا جو اسمبلیاں معرض وجود میں آئی ہیں، یہ پاکستان کے استحکام کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، آپ کی اور میری بہتری کے لیے اپنی کوشش کریں، پاکستان کی پالیسیز کو بدلیں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں، پاکستان میں امن و امان قائم کریں، پاکستان سے وہ تمام عوامل جو غیر ضروری طور پر یہاں موجود ہیں انہیں ملک سے رخصت کریں باعزت طریقے کے ساتھ، بھلے اس میں کوئی ہو اور کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھیجیں تاکہ پاکستان اپنی خود کفالت کی طرف بھی بڑھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف بھی بڑھے۔ ہم ایٹم بم تو بنا لیتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن سوئی جس میں دھاگا ڈال کے کپڑا سیا جاتا ہے اس کو بنانے سے بھی قاصر ہیں۔ تعلیم ہے نہیں، ٹیکنالوجی کہیں پائی نہیں جاتی۔ خدا کرے کہ ہمارے نصیب پھر جائیں۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں۔